الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مصائب اور مشکلات میں مددگار اور کارساز ہے، ہماری زندگی کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ اللہ کی پہچان ہم لوگ سن رہے ہیں، اس میں سے ایک آج موضوع ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مشکل کشا ہے۔ اللہ مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا۔ اگر میں کسی بندے کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، نہیں کسی بندے کو مشکل کشا بول دیں تو یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کسی کو مصیبت میں تنگی میں ڈالنا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو خیر دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ تو اس آیت سے جو بات ہمارے کو معلوم ہوتی وہ یہ کہ ہر چیز کا قدرت، ہر چیز کی طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کے اوپر چاہے مصیبتیں ڈالتا ہے، جس کے اوپر چاہے پریشانیاں ڈالتا ہے، جس کے اوپر چاہے آسانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث میں ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، تو جسے دینا چاہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور تو جسے روک دے تو اسے کوئی بھی دے نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا، ایک مرتبہ سواری پہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس۔ اللہ کے نبی نے کہا یا غلام، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، سیکھ لے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی تو حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کی مدد کو تو اپنے سامنے، اپنے چہرے کے سامنے پائے گا، یہ بات ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ لے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہے، ایک عام سوال ہے، جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر، جب مدد مانگنا ہے اذا استعنت، ہمیں پڑھتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگ لے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ۔ اگر تو جان لے یہ بات، اللہ کے نبی بول رہے ہیں کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ کس کو بول رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں اے بچے، تو جان لے دنیا میں پورے لوگ جمع ہو جائیں، تجھے نفع دینا چاہیں، تجھے پورے لوگ جمع ہو جا کر تجھے نفع دینا چاہیں تو نفع تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ لکھا ہے، اللہ لکھ کے رکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، اور پورے لوگ جمع ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ لکھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ضر اور نفع کا، یعنی نقصان اور فائدے کا مالک ہے۔ فائدہ دینا بولے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا، نقصان دینا بولے تو بھی اللہ تعالیٰ دینے والا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بڑی بھیانک بات اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے انسان کی فطرت کے بارے میں۔ انسان کیا کرتا؟ جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، لیٹے لیٹے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتا، بیٹھے اللہ سے گڑ گڑاتا، چلتے چلتے اللہ سے گڑ گڑاتا۔ مصیبت، تکلیف، ایسی تکلیف اسے پہنچی ہے، مشکل پہنچی ہے کہ اس مشکل میں وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا، ہمیشہ اللہ سے گڑ گڑاتا، روتا، اللہ سے دعائیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ ایسے رہے گا کہ وہ پہلے اسے تکلیف آئی ہی نہیں، وہ اللہ سے مدد مانگا ہی نہیں۔ انسان کے اوپر ہوتا نا ایسا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ جب اسے تکلیف آئی تو ابا ابا بول کے روتے رہتے، تکلیف چلے گئی تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ اللہ بول کے مصیبت میں جو یاد کرے وہ اللہ تعالیٰ خوشی میں بھی یاد رہنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہ اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے، کافروں کی تو گئی گزری ہے مگر اکثر مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو بچانے والا اللہ تعالیٰ، مصیبتوں سے دور رکھنے والا اللہ تعالیٰ، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں، اپنی حالت ایسی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں اسی لیے کہا كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، یعنی حد سے پار ہو جانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو عمل ان کو بہت خوبصورت بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ہم سب کو بچا لے، حفاظت کرے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے 3 تک ہے۔ ان تمام آیتوں میں آپ ترجمہ پڑھو گھر جا کے، بڑی پیاری آیتیں ہیں، بہت اچھے واقعات ہیں اس میں۔ 2 مثالیں یہاں بیان کی گئی، ان آیتوں کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر قحط سالی آئی، قحط سالی معلوم نا، ایک دم اناج نہیں رہنا، بہت تنگی رہنا، کھانے پینے کے لیے مشکل رہنا، قحط سالی، بارش کا ایک قطرہ نہیں پڑنا، تو ایسا قحط سالی پڑ گئی تھی تو وہ لوگ اللہ سے گڑ گڑائے، بہت روئے پلائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قحط سالی کو دور کیا، بارش نازل کیا۔ تو بارش نازل کرنے کے بعد، کھیتی باڑی آنے کے بعد وہ اللہ کو بھول گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عرب کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چل رہا تھا، وہ کہ جب کشتی میں وہ جاتے رہتے، کشتی جب ہچکولے کھاتی، مخالف ہوائیں جب چلتی تو کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی، تو تمام کے تمام مل جل کے بیٹھتے اور کہتے کہ اللہ سے دعا کرو اخلاص کے ساتھ۔ حالانکہ مشرکین، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، یہ لوگ تمام کشتی کے اندر تمام ایک جگہ جمع ہو جاتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اذا جاء احدهم، جب ان کے پاس موجیں جب آتی تو اس وقت وہ سب بیٹھ کے کہتے کہ اللہ سے ہم دعا کریں گے، تو اللہ جب ان کو بچا لیتا ہے تو وہ کنارے آنے کے بعد پھر اپنے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے۔ تو اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے اوپر اللہ تعالیٰ اس طرح سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی آپ ان لوگوں کو بول دو کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم، یعنی جو بھی تمہارے اوپر سے مصیبت ہٹانے والا ہے وہ اللہ ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، یعنی اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے تو اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے، یعنی کسی طرح سے بھی اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ او شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، یعنی یہ تمام جو اللہ تعالیٰ بھیانک باتیں اور اس سے پہلے جو گزرے ہیں واقعات، قوم عاد، قوم سمود، ان کے اوپر جو عذابات اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں یہ سب سمجھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں، اور اسی طرح مشکل میں آخری بات انشاءاللہ، مشکل میں اپنے آپ کو مشکل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک رسم چلی ہے۔ وہ کیا؟ بہت سارے لوگ، مسلمانوں میں اکثر لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ مولا علی یعنی مدد کرنے والا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ کے قائم مقام کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے برابر، اللہ کے روبرو کھڑا کر دیتے ہیں۔ مولا کا معنی اللہ ہی کو سوٹ ہونے والا، یعنی اللہ مددگار ہے۔ بندے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی کے لیے بھی کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نرم مزاج والے اور لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے۔ اسی طرح ولی بولے تو دوست، مولا بولے تو مدد کرنے والا۔ ولی اور مولا دونوں اللہ کے نام ہیں، بندوں کو بھی بول سکتے ہیں، مگر بندے کا نام اور اللہ کا نام بہت بڑا فرق ہے۔ جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود بولیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کو شہید کرنے والے کوئی اور تھے، وہ خود پتہ نہیں کر سکے اور ان کو خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ شہید ہوئے تو ان کو مارنے والے خود ان کے شیعہ، یعنی جو ان کو ماننے والے تھے، ان کی محبت، جھوٹی محبت کرنے والے لوگ تھے،
وہی ان کو قتل کر رہے ہیں، وہی ان کو شہید کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کے بارے میں بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں چن سکے، تو کیسے اللہ سے بھی مولا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی جو نام ہے، اللہ کا جو صفت ہے مولا مدد کرنے کا، وہ کیسے دوسروں کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں غور کرنے کی. اور ایک آخری دعا، یعنی مشکل میں ہمیں بچنا ہے. مشکل جب بھی آتی ہے تو اس مشکل میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے باہر نکالنا ہے، تو اس معاملے میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تجربے کی بات یہ کہ نور الدین عمری جو اسکول چلاتے ہیں حیدرآباد میں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک اسکول کی بچی جب گھر گئی تو گھر میں تالا نہیں کھل رہا تھا. باپ پریشان، ماں پریشان، تو بچی آئی آگے بڑھ کے دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی اور چابی لے کر بسم اللہ بول کے کھول دی، کھل گیا. تجربے کی بات. اللہ تعالیٰ مشکلوں کو ہٹانے والا ہے، یہ آج کے دور میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو سنے ہیں باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.